بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله وهو معرب ومبني، فالمعرب المركب الذي لم يشبه مبني الأصل، وحكمه أن يختلف آخره باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا. جیسا کہ گزشتہ سبق میں مصنف نے اسم کی تعریف اور اس کی علامتوں کو ذکر کیا، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اسم کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، لہذا وَهُوَ مُعْرَبٌ وَمَبْنِيٌّ سے اسی کو بیان کیا۔ قبل اس کے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، عبارت پر ایک نظر کر لیتے ہیں۔ وَهُوَ مُعْرَبٌ وَمَبْنِيٌّ، اگر اس کی ترکیب اس طرح ہو کہ ہوا ضمیر یہ مبتدا اور معرب و مبنی معطوف علیہ مل کر اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو، تو اس پر اشکال یہ ہے کہ ہوا ضمیر یہ عام ہے جو اسم کی تمام اقسام کو شامل ہے، اور معرب اور مبنی یہ خاص ہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ خبر کا حمل مبتدا پر ہوتا ہے تو خبر مبتدا کے تمام افراد کو شامل ہوگی۔ یعنی مطلب یہ ہوگا، اس عبارت کو اگر وہ مبتدا اور معرب و مبنی کو خبر مانے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسم کے تمام افراد معرب بھی ہے اور مبنی بھی ہے، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اصل میں یہ معرب و مبنی اور ہوا یہ مبتدا خبر کی ترکیب نہیں ہے، یہ ہوا ضمیر کی خبر معرب و مبنی نہیں ہے، بلکہ اس کی خبر قسمانی یا نوعانی محذوف ہے، اور معرب و مبنی یہ ہوا کی خبر نہیں ہے بلکہ ان کا مبتدا محذوف ہے، اور وہ احدہما معرب۔ اب عبارت اس طرح ہوگی ہوا قسمانی احدہما معرب وثانیہما مبنی، لہذا آپ کو اشکال باقی نہیں رہے گا۔ بہرحال مصنف اسم کی دو قسمیں بیان کر رہے ہیں، معرب اور مبنی۔ معرب، لفظ معرب یہ اسم مشتق ہے، باب افعال سے اسم مفعول کا صیغہ ہے یا اسم ظرف کا صیغہ، اس لیے کہ اسم ظرف فی غیر ثلاثی مجرد سے اسم مفعول کے ہی وزن پر آتا ہے۔ اعرب یعرب اعراب کے لغوی معنی ہے واضح کرنا، اور اصطلاحی تعریف تو مصنف نے بیان کی ہے، المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل، کہ معرب وہ اسم ہے جو اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ قبل اس کے ہم اس کی تعریف کو سمجھیں، تعریف کے فوائد و عیوب پر نظر کرتے ہیں۔ معرب کی تعریف میں جو المرکب ہے اور المرکب پر جو الف لام ہے یہ الذی اسم موصول کے معنی ہے، اس لیے کہ المرکب یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول پر آنے والا الف لام الذی اسم موصول کے معنی میں ہوتا ہے، لہذا المرکب پر جو الف لام ہے یہ الذی اسم موصول کے معنی میں، اس سے مراد اسم ہے۔
یہ بمنزل جنس ہے، ہر قسم کا اسم اس میں شامل ہے، اس میں معرب مبنی سب داخل۔ پھر جب مرکب کہا، مرکب کی قید سے وہ تمام مبنیات نکل گئے جو یا تو مرکب ہی نہیں ہوتے یا مرکب تو ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ان کا عامل نہیں ہوتا، اور لم یشبہ مبنی الاصل کی قید سے تمام بنیاد نکل گئے جو مرکب ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا عامل بھی ہوتا ہے لیکن وہ کسی مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ ہے فوائد قلوب۔ آگے ہم معرب کی تعریف کو سمجھتے ہیں، اور معرب کی تعریف سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ مبنی کی دو قسمیں، ایک ہے مبنی الاصل اور ایک ہے مبنی الاسم۔ مبنی الاصل کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی اصل وضع میں ہی مبنی ہو، بلا کسی مشابہت کے مبنی ہو۔ اور مبنی الاصل یہ تین چیزیں ہیں، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی کتابوں میں پڑھا ہے، فعل ماضی، امر حاضر معروف، اور تمام حروف چاہے وہ ایک حرفی ہو جیسے ا ب ت وغیرہ، یا حروف تہجی جو ہے، یا دو حرفی ہو جیسے ام بل وغیرہ، یا سہ حرفی ہو جیسے اذا الا سوف وغیرہ، یا چار حرفی ہو جیسے الا حتی، یا پانچ حرفی ہو جیسے انما لکن وغیرہ۔ تمام حروف مبنی ہیں، دو حرفی، ایک حرفی، سے حرفی، چار حرفی، پانچ حرفی، سب کے سب یہ مبنی ہیں۔ اسی طرح مبنی کی ایک دوسری قسم ہے مبنی الاسم۔ مبنی الاسم وہ اسم ہے جو کہ مبنی الاصل کے مشابہ ہو، یا جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو، جیسے این ھذا، یہ دونوں مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی، یہ مبنی الاصل نہیں ہے، یہ مبنی ہے این اور ھذا، لیکن مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی ہے۔ اسی طریقے سے زید، خالی زید، یا واحد، اثنان، جتنے بھی اعداد ہیں یہ سب مرکب نہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہے۔ تو مبنی کی دو قسمیں ہوئی، مبنی الاصل اور مبنی الاسم۔ مبنی الاصل جو اصل وضاحی میں مبنی ہو بلا کسی مشابہت کے، اور مبنی الاسم مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھنے کی وجہ سے مبنی ہو۔ اب ہم یہ جاننا ہے کہ مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کی کتنے طرق ہیں، یعنی کتنی شکلیں میں وہ مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے۔ مبنی الاسم کتنی شکلوں میں مبنی الاصل کی مشابہ، اس کی چند شکلیں ہیں اور چند طریقے ہیں اس کے، یہاں پر آپ ایک دو سمجھ لیجئے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی اسم مبنی الاصل کے معنی کو شامل ہو، مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت ہونے کی کئی شکلیں، تو ایک شکل یہ اس کی ہے کہ کوئی اسم مبنی الاصل کے معنی کو شامل ہے، یعنی جو مبنی الاصل کے معنی ہے وہی اس کے معنی ہے، تو وہ مبنی الاصل کے ساتھ اس کی مشابہت ہوگی۔ جیسے این، کہ یہ حمزہ استفہام کے معنی کو شامل ہے، اور حمزہ استفہام یہ حرف ہونے کی وجہ سے مبنی الاصل ہے، تو این بھی استفہام کا معنی دیتا ہے، لہذا این حمزہ استفہام جو کہ مبنی الاصل ہے اس کے مشابہ ہوگا، تو این یہ حمزہ کے مشابہ ہو گیا۔ تو ایک طریقہ اور ایک صورت یہ ہے اس کی۔ دوسری یہ کہ کوئی اسم اپنے معنی کے تمام ہونے میں کسی غیر کا محتاج ہو، جیسے اسماء اشارات، ھذا، ذالک، ہؤلاء، اولئک، سارے جتنے بھی اسماء اشارہ ہیں۔ اسی طریقے سے اسماء موصولات، الذی، الذین، اللتی، اللاتی، اللواتی، سارے یہ سب مبنی الاصل یعنی حروف کے مشابہ ہیں۔ کیسے؟
کہ جس طرح حرف اپنے پورے معنی بتلانے میں یہ غیر کا محتاج ہے، اسی طرح اسماء اشارات اور اسماء موصولات اپنے تمام ہونے میں، اپنے معنی کے پورے ہونے میں مشار الیہ اور صلے کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور بھی اس کے طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے غور کیا کہ مصنف نے معرب کی جو تعریف بیان کی ہے، المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل، اگر اس تعریف پر غور کیا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر دو شرطیں بیان کی گئی، ایک وجودی اور ایک عدمی شرط۔ شرط وجودی یہ کیا ہے؟ شرط وجودی یہ ہے کہ معرب کا مرکب ہونا، لہذا وہ الفاظ جو دوسروں کے ساتھ مرکب نہ ہو وہ معرب نہ ہوں گے، جیسا کہ ہم نے فوائد و قیود کے ذیل میں بھی اس کا تذکرہ کیا تھا۔ لہذا اعداد کے جیسے واحد، اثنان، اعداد کے بھی جتنی چیزیں ہیں، اعداد جتنے بھی اعداد ہیں، گنتی ہیں، وہ سب کے سب مبنی ہیں۔ اسی طریقے سے وہ سب اسماء اور تمام وہ نام جو کسی غیر کے ساتھ مرکب نہ ہوں، جیسے اگر صرف کہا زیدن، خالدن، یہ مبنی ہے۔ دھیان سے سمجھیے، بہت غور سے سمجھنے کی چیز ہے کہ غیر کے ساتھ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ زیدن معرب ہے یا مبنی، تو آپ بلا جھجک کہہ دیجئے مبنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصنف کی تعریف کے مطابق زیدن یہ اپنے عامل کے ساتھ مرکب نہیں ہے، تو لہذا جو اسم اپنے عامل کے ساتھ مرکب نہیں ہوگا وہ مبنی ہوگا، چاہے وہ زید ہو، خالد ہو، محمد ہو۔ دوسری شرط مصنف نے عدمی بیان کی ہے، اور وہ ہے مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، یعنی مرکب معرب ہونے کے لیے عدمی شرط یہ ہے کہ وہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ لہذا اگر کوئی اس مبنی الاصل کے مشابہ ہوگا تو وہ معرب نہ ہوگا بلکہ مبنی ہوگا، جیسے کہ ابھی بتایا ہم نے آپ کو، ہاؤلا یا ہاذا وغیرہ اسماء اشارہ، یہ مبنی الاصل یعنی حروف کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، اپنے معنی پورے معنی بتانے میں یہ غیر کے محتاج ہے۔ جس طرح حرف اپنے معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے، اسی طریقے سے اسماء اشارہ اپنے معنی بتانے میں مشار الیہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ لہذا یہ حرف کے ساتھ مشابہ، مبنی الاصل حرف کے ساتھ مشابہ ہونے کی وجہ سے یہ مبنی ہوں گے۔ اب مصنف آگے چلتے ہیں۔ مصنف نے جو کہا ہے کہ المرکب، اب مرکب سے کیا مراد ہے؟ مرکب سے مراد وہ مرکب ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے ترجمہ بھی اسی انداز میں کیا ہے کہ وہ اسم جو اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو، لہذا جو اسم مرکب تو ہے لیکن عامل کے ساتھ نہیں ہے تو وہ بھی مبنی ہوگا، جیسے غلام زیدن۔ غلام زیدن یہ ترکیب ہے، مرکب ہے، غلام یہ زید کے ساتھ مرکب ہے، لیکن یہاں پر غلام زیدن میں جو غلام ہے یہ عامل کے ساتھ مرکب نہیں ہے، لہذا اگر صرف غلام زیدن کہا جائے گا تو غلام یہ مبنی ہوگا، ہاں البتہ زید یہ معرب ہوگا، لیکن صرف غلام یہ کیا ہے، مبنی ہوگا۔ ہاں جب اس کے ساتھ اگر کوئی عامل شامل کر لیا جائے، جیسے کہا جائے جاء غلام زیدن، تو اس صورت میں پھر یہ معرب ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ معرب وہ اسم ہیں جو اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہو، اس طور پر کہ وہاں عامل موجود ہو اور وہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ اسم معرب کا دوسرا نام اسم متمکن ہے۔ یہ تو ہو گئی بات معرب کی تعریف کے تعلق سے۔ اب آگے مصنف معرب کا حکم بیان کریں، چنانچہ فرماتے ہیں وَحُکْمُهُ
أن يختلف آخره باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا. کہ مصنف فرما رہے ہیں کہ معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہو، لفظاً او تقدیراً، اور یہ بدلنا خواہ لفظی طور پر ہو، یعنی اس کو زبان سے بولا جا رہا ہو، جیسے نصر زید، ما نصر خالد زیدا، انصر صدیق زید. دیکھو یہاں پر زید کا اعراب بدل رہا ہے، نصر زید، یہاں پر عامل رافع ہے تو اس پر رفع آیا. ما نصر خالد زیدا، یہاں پر عامل ناصب ہے تو نصب آیا. انصر صدیق زید، یہاں عامل جار ہے تو جر آیا. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زید یہ معرب ہے اور اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل رہا ہے. حالت رفع میں ضمہ آ رہا ہے، حالت نصب میں فتحہ اور حالت جر میں کسر. او تقدیراً، یا یہ اعراب کا بدلنا تقدیری طور پر ہو، یعنی اس کو زبان سے بولا نہیں جا رہا ہو. جیسے کہ ہم کہتے ہیں ذهب موسیٰ، ضرب راشد موسیٰ، انصر صدیق موسیٰ. یہاں پر دیکھیے موسیٰ کا اعراب تینوں حالتوں میں، موسیٰ معرب ہے، تینوں حالتوں میں بدل رہا ہے لیکن ظاہر نہیں ہو رہا ہے. اس کو بولتے ہیں تقدیری طور پر بدلنا. ابھی ایک بات یہاں پر سمجھ لیجئے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ عوامل کے بدلنے سے اس کا آخری بدلتا رہے، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کا عمل وہ ان عوامل کا عمل میں مختلف ہونا ضروری ہے. عوامل کے بدلنے سے اس کا آخری بدلتا رہے تو وہ عوامل عمل میں مختلف ہو، صرف نوعیت میں ان کا مختلف ہونا مراد نہیں ہے. ورنہ پھر اس صورت میں یہ اس مثال پر اعتراض ہو جائے گا. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، ان زیدن قائم، ضربت زیدن، انی ضارب زیدن. یہاں پر دیکھیے ایک جگہ عامل حرف ہے ان، ایک جگہ ضربت فعل ہے اور ایک جگہ ضارب اسم. تو عوامل بدل رہے لیکن زیدن زیدن تینوں جگہ ایک اعراب. جیسے ان زیدن قائم، ضربت زیدن، انی ضارب زیدن، تو ہر جگہ زیدن منصوب ہے. تو عوامل کے بدلنے سے ان کا آخر نہیں بدل رہا، تو یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ زید معرب نہ ہو. نہیں، تو عوامل کے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ عوامل کے بدلنے سے اس کا آخری بدلے اس صورت میں جب کہ عوامل کا عمل بھی مختلف ہو، عوامل کا عمل بھی مختلف ہو. اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ عوامل کے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف قسم کے عمل کرنے والے عامل اس پر داخل ہو رہے ہو. جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے مثال دی کہ نصر زید، یہاں عامل رافع ہے تو رفع آیا، اور جہاں عامل ناصب آئے گا تو نصب آئے گا، عامل جار ہوگا تو جر آئے گا. اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم دیکھنے جائیں تو کلام عرب میں صرف دو چیزیں معرب ہوتی ہیں. یہ تو ہمارا سبق کا خلاصہ ہو گیا. اب معرب ایک تو اس میں متمکن اور فعل مضارع بشرطے کہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو. نون تاکید کے ساتھ بھی ہو لیکن درمیان میں اگر ضمیر مرفوع متصل کا فصل ہو، جیسے لیضربان، یہاں پر الف ضمیر مرفوع متصل لفظوں میں موجود ہے، یا مقدر ہو جیسے لیضربن، یہاں پر واو ضمیر مرفوع متصل مقدر ہے، تو ان جگہوں پر یہ معرب ہوگا. اور اس کے علاوہ باقی تمام جگہوں پر فعل مضارع یہ معرب ہوگا، مبنی ہوگا. یعنی حروف تو سب مبنی ہیں اور اسماء میں اسم متمکن معرب ہیں اور باقی اسماء مبنی ہیں، اور افعال میں فعل ماضی امر حاضر معروف مبنی ہے، اور فعل مضارع میں تھوڑی تفصیل ہے کہ دو صیغے جمع مؤنث غائب و حاضر
ہر حال میں مبنی ہے، خواہ آخر میں نون تاکید ہو یا نہ ہو. اور 7 صیغے جن میں نون اعرابی ہوتا ہے ہر حال میں معرب ہوتے ہیں، خواہ آخر میں نون تاکید ہو یا نہ ہو. اور 5 صیغے کی 2 حالتیں، اگر ان کے آخر میں نون تاکید ہو تو یہ مبنی ہوں گے ورنہ معرب ہوں گے. ہم اپنے سبق کا اختتام اسی پر کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد.